خبر پر ہم تھوڑا نظر ڈالتے ہیں۔ جی ناظرین، گزشتہ کل سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو کافی وائرل ہو رہی ہے اور پوری دنیا میں ویڈیو پھیل گئی ہے کہ گجرات کے احمد آباد شہر میں ایک مسلم شادی شدہ بیٹی نے یہ کہہ کر کہ اے پیاری ندی مجھے خود میں سما لے، جہیز کی ستائی عائشہ نے یہ کہتے ہوئے سابرمتی ندی میں کود کر جان دے دی۔ جی ہاں، گزشتہ کل رات میں جب مجھے میرے دوستوں نے وہ ویڈیو بھیجی ہے، اس میں اس بچی نے باقاعدہ ندی کے کنارے جا کر، بتایا جا رہا ہے کہ سابرمتی ندی ہے، ندی کے کنارے جا کر ہنستے ہوئے اس نے یہ کہا کہ اب جتنی بھی زندگی ملی سکون ہے، اب وہ خدا سے ملنا چاہتی ہے۔ لیکن یہ ویڈیو جب میں نے پوری سنا تو دو ویڈیو میری نگاہوں کے سامنے آئی کہ ایک تو وہ خود اپنی ویڈیو میں اپنا پورا واقعہ سنا رہی ہے اور کوشش بھی اس بات کی بتانے کی کوشش کر رہی کہ اب کوئی ذمہ دار نہیں ہے، لیکن پھر اس کے باپ اور اس کی والدہ کے ساتھ میں جو گفتگو کر رہی ہے تو وہ پورا واقعہ بتا رہا ہے کہ آخر بچی نے خودکشی کیوں کی ہے۔ یہاں تک کہ احمد آباد کے رہنے والے اور پیشے سے اس کے والد ٹیلر ہے، عائشہ اس کا نام ہے، عائشہ اس کا نام ہے اور والد کا نام لیاقت علی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بیٹی کا نکاح 2018 میں راجستھان کے جالور میں رہنے والے عارف خان سے ہوا تھا، لیکن شادی کے بعد ہی اسے جہیز کے لیے تکلیف دی جانے لگی تھی۔ انہوں نے کچھ پیسے بھی دیے، لیکن عارف اور اس کے اہل خانہ کا مزید مطالبہ انہوں نے کیا۔ لیاقت علی کا کہنا ہے کہ پیسے دینے کے بعد بھی اہل خانہ کا لالچ بڑھتا گیا، مزید جہیز کا مطالبہ کرنے لگے۔ کچھ مہینے پہلے ہی عارف پھر سے عائشہ کو احمد آباد چھوڑ گیا، وہ عائشہ سے فون پر بات بھی نہیں کرتا تھا۔ کچھ دنوں پہلے عائشہ نے غصے میں خودکشی کرنے کی، آتم ہتیا کرنے کی دھمکی بھی دی تھی اور آخرکار اس نے آتم ہتیا کر لی، خودکشی کر لی۔ آخر ایک عائشہ نے پھر اپنی جان دے دی۔ اور میرے دوستو، ایسی کئی عائشہ ہے۔ وہ جملہ ابھی بھی میرے کانوں میں گھوم رہا ہے کہ جب وہ والد سے بات کر رہی ہے تو والد اسے گڑ گڑا کر رو کر کہہ رہے کہ بیٹا تیرا نام عائشہ ہے، تجھے امی عائشہ کا واسطہ، تجھے اللہ اور رسول کا واسطہ، تجھے قرآن کا واسطہ۔ آخر عائشہ نے خودکشی کر لی، لیکن یہ خبر تو وائرل تو ہو گئی، آپ نے دیکھ لیا، لیکن میرا اس خبر کو پرائم نیوز میں بتانے کا مقصد یہی ہے کہ آج ایسی کتنی عائشہ ہے، کتنی بیٹیاں ہیں جنہوں نے آتم ہتیا کی ہے جہیز کے مطالبے کو لے کر، جہیز کے ڈیمانڈ کو لے کر، شوہر اور سسرال کے ڈیمانڈ کو لے کر کئی بیٹیوں نے آتم ہتیا کی ہے۔ کچھ کہانیاں تو 90% ایسی ہے جو وائرل بھی نہیں ہو پاتی ہے، جو کیس بھی نہیں بن پاتی ہے، جو سامنے بھی نہیں آ پاتی ہے۔ آخر میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے ہم کسی قاتل کے پھانسی کا مطالبہ کرتے ہیں، کسی آتنکوادی کی پھانسی کا مطالبہ کرتے ہیں، جس طریقے سے ہماری بڑی بڑی جماعتیں باقاعدہ کیسز لڑتی ہے، آتنکواد کے خلاف کیس لڑتی ہے، جو بھی آتنکوادیوں کے خلاف کیس لڑتی ہے، جس طریقے سے بھی وہ آواز اٹھاتی ہے، آج میں آپ سے مطالبہ کر رہا ہوں، میرا ڈیمانڈ ہے آپ سے کہ جہیز کے لیے جو بیٹیاں ماری جا رہی ہے اور جو بچیوں کو، بیٹیوں کو آتم ہتیا اور خودکشی کرنے پر جو شوہر اور جو خاندان والے مجبور کر رہے ہیں، ان جہیز کے لالچیوں پر بھی باقاعدہ آتنکوادیوں کی طرح کارروائی کی جائے اور ان کو پھانسی کے پھندے پر چڑھایا جائے۔ مجھے افسوس کے ساتھ یہ بھی کہنا پڑ رہا ہے کہ پہلے یہ چیزیں الحمدللہ ہمارے مسلم سماج میں نہیں تھی، لیکن یہ جو بڑھ رہا ہے نا، میں نے 2 دن پہلے ہی میں نے جو جمعہ کا لائیو بیان تھا اسی پر کیا، میں نے سب سے پہلے پچھلے ہفتے میں نے بیان کیا تھا کہ شادی میں فضول خرچیاں امت کی تباہی کا سامان بن رہی ہے، زنا عام ہو رہا ہے، نکاح مشکل ہو رہا ہے تو زنا، بدکاری، حرام کاری عام ہو رہی ہے۔ اور پھر میں نے اس میں یہ بھی بتایا تھا کون سی چیزیں ہیں جو نکاح کو، شادی کو مشکل بنا رہی ہے۔ اور میں نے پرسوں کے بیان میں صاف طور سے کہا تھا کہ جہیز اسلام میں نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ دولہے والے جو بیٹی کے گھر پہ جا کر، دلہن کے گھر پہ جا کر وہاں پر 2 3 قسم کی ڈشیں ٹھوستے ہیں اور دلہن والوں پر کھانے کا بوجھ ڈالتے ہیں اور 400 500 مہمان لے جاتے ہیں، اس کے خلاف بھی آواز اٹھنی چاہیے۔ اسلام کے اگر تم ماننے والے ہو، اگر قرآن اور نبی کے ہم ماننے والے ہیں تو یاد رکھو اسلام میں کسی قسم کا بوجھ بیٹی یا بیٹی کے ماں باپ پر یا بیٹی والوں پر ڈالا نہیں گیا ہے۔ یہ ساری رسمیں غیروں سے ہمارے اندر سما رہی ہے۔ بیٹیوں کے کھانے کو ختم کرو، جہیز کو ختم کرو،
اور افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ جہیز کا باقاعدہ نمائش کی جاتی ہے، اور یہ جو جہیز کی نمائش کی جاتی ہے نا، تو پھر عورتیں دیکھتی ہے کہ اس کی بیٹی کو اتنا ملا، اس کے بیٹے کو اتنا ملا، تو پھر میرے بیٹے کو بھی اتنا ملنا چاہیے، میری بہو نے بھی اتنا لانا چاہیے، اور یہ پھر عورتوں کی لالچ بڑھتی جا رہی ہے، اور پھر یہ جہیز کی وجہ سے آتم ہتیا اور خودکشی کے واقعات آ رہے ہیں، اور جہیز کے لالچی سماج میں بڑھتے جا رہے ہیں۔ کئی علاقوں میں تو 2 ویلر دی جا رہی جہیز میں، 4 ویلر دی جا رہی جہیز میں، جی ہاں، لاکھوں روپے کا فرنیچر دیا جا رہا ہے، لاکھوں روپے کا سامان دیا جا رہا ہے۔ میں تو حکومت سے بھی کہوں گا کہ جہاں پر جہیز دیا جا رہا ہے، لیا جا رہا ہے، ان لوگوں پر باقاعدہ کارروائی کی جائے، ان پہ مقدمات درج کیے جائے۔ جہیز نہیں ہے، ارے وہ لڑکی والا جو 20 سال 25 سال تک کے اپنی بیٹی کو پال رہا ہے، پوس رہا ہے، اس کو اچھی تعلیم دے رہا ہے، اس کو ڈاکٹر بنا رہا ہے، یا اس کو جو بھی کر رہا ہے، وہ بیٹی تم کو دے رہا ہے، یہ اس کا احسان ہے، اس کا احسان ہے، اور اس پر بھکاریوں کی طرح تم اس سے جہیز بھی لو، جی ہاں، اس سے تم 2 ویلر بھی لو، 4 ویلر بھی لو، اس سے فرنیچر بھی لو، اس سے فریج بھی لو، اس سے پنکھا بھی لو، اس سے کولر بھی لو، اس سے استعمال کرنے کے سامان بھی لو۔ اور مسلمانوں میں تم کو بڑی شرم دلانا چاہتا ہوں کہ حضرت فاطمہ کو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز دیا تھا، یہ بول کر جہیز دیا جا رہا ہے۔ یاد رکھو، تم نے اسلام کی تاریخ کا صحیح مطالعہ نہیں کیا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو جہیز نہیں دیا تھا، اور نہ ہی کسی بیٹی کو جہیز دیا تھا۔ اور یہ جو بارات کے خرچے تم دلہن والوں پر ڈال رہے ہو، اور باراتیوں کا کھانا تم دلہن والوں پر ڈال رہے ہو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی شادیاں کی اور جتنی بیٹیوں کو ودا کیا، کسی میں بھی بارات کا ذکر نہیں ملتا کہ بارات آئی اور نبی نے ان کو کھلایا، کھجور کا ایک دانہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھلایا ہے۔ اسلام نے بیٹی کو عزت دی ہے کہ وہ تم کو بیٹی دے رہا ہے، یہ اس کا احسان ہے۔ غیروں کی رسمیں اختیار کر کے مسلمانوں میں بھی غلط چیزیں آ رہی ہے۔ آج اس بیٹی کا ویڈیو میں نے سنا، میری روح کانپ گئی۔ میں صرف آخری مطالبہ کروں گا کہ جتنے بھی ایسے جہیز کے لالچی ہے، ان پر باقاعدہ ان کے خلاف مہم چلائی جائے، ان پر کیسز درج کیے جائیں، اور حکومت سے بھی میں کہوں گا کہ جو بھی جہیز کے کیسز ہے، باقاعدہ شادیوں میں جہاں جہیز دکھتا ہے ان پر بھی مقدمات درج کیے جائے، کیونکہ اس جہیز کی وجہ سے پہلے تو لاکھوں روپیہ کا جہیز جمع نہیں ہو پاتا ہے، اس وجہ سے ہماری بیٹیاں، چاہے وہ ہندو کی ہو یا مسلمان کی ہو، آج وہ کنواری 35 سال کی اپنے گھروں پر پڑی ہے، کیونکہ ان کے ماں باپ اتنا جہیز کا انتظام نہیں کر سکتے، اتنے بارات کو کھلانے کا انتظام نہیں کرتے۔ پھر یا تو بیٹیاں غلط قدم اٹھا رہی ہے یا پھر آتم ہتیا کر رہی ہے، اس لیے حکومت کو بھی چاہیے کہ اس پر کڑا قانون بنائیں۔ خیر، آئیے جو ویڈیوز وائرل ہو رہی ہے تھوڑا سا اس کو سن لیجئے، تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ جو عائشہ نے خودکشی کی ہے۔ مجھے تو لفظ عائشہ بولتے بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے، کیونکہ یقیناً یہ بہت پیارا نام ہے، ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام ہے۔ میں مسلم بیٹیوں سے بھی کہوں گا کہ بیٹیوں، اتنی جلدی ہمت نہیں ہارنا، اتنی جلدی ہمت نہیں ہارنا۔ عائشہ نے ہمت ہار دی، عائشہ نے آتم ہتیا کر لی، خودکشی کر لی۔ خیر، میں تو دعا کروں گا کہ اللہ اس کی مغفرت فرمائے، اللہ اس کو معاف فرمائے، اللہ اس کے ماں باپ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ لیکن میں یہ مطالبہ کروں گا میری بیٹیوں سے بھی کہ اتنی جلدی ہمت نہیں ہارنا، کتنی بھی تکلیفیں آ جائے، شوہر کی طرف سے، سسرال کی طرف سے، کسی کی بھی طرف سے، اتنی جلدی ہمت نہیں ہارنا۔ جان اپنی بڑی قیمتی ہے، جان نہیں دینا، جان نہیں دینا، بس اللہ کے سامنے رونا